وہ اسے سمجھا رہا تھا جو واقعی ساتھ تھا۔ پھر مسکراتے اپنے ہتھیار میں دب کی اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو معصومیت سے اس کے سینے سے لگی اسپات میں سر ہلا گئی تھی۔ اور آپ بہت بہادر ہیں، ہم سے لڑتے ہوئے تو آپ کبھی نہیں ڈرتی، ہمیشہ آپ میں کسی ہونہار چڑیل کی روح آ جاتی ہے اور دوسروں کے سامنے آپ بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کا موڈ بحال کرنے کی غرض سے فردان بولا تو رحمہ 1 منٹ میں اپنی ٹون میں واپس آئی اور اس کے حساس سے نکلتے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ آپ خود ایک جن ہے، جن سے نمٹنے کے لیے ہمیں بھی چڑیل بننا پڑتا ہے۔ تنزیہ مسکراتی وہ اپنا حساب لے گئی تھی۔ آپ نے ہمیں جن کہا، اپنے شوہر کو اس کے منہ پر جن کہہ رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ فردان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو رحمہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ ہمارا شرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم بے شرم ہیں، رحمہ نے فخر سے کہا تو فردان نے ایک آئی برو داد میں اچکائی۔ اچھا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ چلیے ٹھیک ہے، گھر جا کر اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ کو اگر شرمانے پر مجبور نہ کر دیا تو ہمارا نام بھی فردان خانزادہ نہیں۔ اول جملے دور جبکہ آخر جملے اس کے کان کے قریب جھک کر کہے تو رحمہ نے اس کے لفظوں کے پیچھے چھپی معنی ہزی کو سمجھتے لال ہوتے چہرہ ونڈو کی طرف موڑ لیا۔ البتہ مسکراہٹ اب بھی چہرے کا حصہ تھی۔ فردان اور رحمہ گھر آ گئے تھے جبکہ نرمین اور کبیر بھی کل صبح حویلی آ جاتے۔ رحمہ گاڑی سے باہر نکلی اور خاموشی سے قدم اندر رکھنے لگی۔ پیچھے فردان کو بھی ہونٹوں پر انگلی رکھتے خاموش رہنے کا اشارہ دیا، جس پر وہ مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کی والی واقعی پاگل تھی۔ سامنے دیکھا جہاں سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف چائے پی رہے تھے۔ السلام علیکم خانزادہ حویلی کے واسطیوں، رحمہ خانزادہ تشریف لا چکی ہے، سب اٹھیے اور ہم سے آ کر ملیے۔ وہ زور سے اعلان کرتے انداز میں بولتی فردان اور باقی سب کو قہر لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سب خوش ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس سے ملنے لگے جو واقعی گھر کی رونق تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اوپر آتی فرش ہونے چلی گئی، جبکہ اب ٹارگٹ اسرا اور رحمہ کو آگاہ کرنا تھا۔ نرمین کا تو وہ جانتی تھی وہ صبح آ رہی ہے، لیکن اسرا جو شادی کے بعد سے واقعی پرائی ہو چکی تھی، ملنے ہی نہیں آتی تھی۔ منہ بناتی وہ اسے کال ملا گئی۔ السلام علیکم، اسرا نے کال اٹھاتے مسکراتے سلام کیا۔ ہاں ہاں وعلیکم السلام، کچھ ہوش و فکر بھی ہے یا نہیں؟ تمہاری بہنیں واپس آ گئے ہیں، ان سے آ کر مل لو۔ جاتے وقت بھی تم نے اپنی یہ دیکھی ہوئی شکل نہیں دکھائی تھی، وہ ابھی بھی عید کا چاند بنی ہوئی ہو۔ اس کی باتیں سنتی اسرا مسکراتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ آگے کیسے ہیں؟ فردان لالا کیسے ہیں؟ اسرا سوال کرتے سب کو یاد کرنے لگی جن سے اب تک نہ ملی تھی۔ مجھے بہت یاد آ رہی تھی سب کی، لیکن زرگام سے کہہ کر وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے صبر کا گھونٹ پیتے خاموش تھی۔ ہم سب ٹھیک ہیں، تمہارے لالا بھی ٹھیک ہیں سب؟ کل نرمین آپ آ رہی ہیں؟ کل کا دن ہمارے ساتھ گزارو گی تم اور رکنے آنا ہے تمہیں، اس لیے جلدی سے آ جانا۔ رحمہ نے حکم جاری کیا تو وہ پریشان ہوئی۔ ہم کوشش کریں گے۔ کیوں کوشش کرو گی؟ لازمی آنا ہے ورنہ ہمیں بھول جانا۔ رحمہ غصے سے کہتی فون بند کر گئی تھی، جبکہ اسرا بے بسی سے بستر پر جا بیٹھی۔ زرگام کمرے میں آیا تو وہ اداس و پریشان بیٹھی تھی۔ اس کی اداس شکل زرگام کو برداشت نہ ہوئی۔ کوٹ اتارتے اس نے قمیض کی آستین فولڈ کی جب اسرا چونک گئی تھی۔ آپ آگے، ہم آپ کے لیے پانی لاتے ہیں۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوتی باہر کی طرف جانے لگی جب زرگام نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے روکا اور سائڈ ٹیبل پر کے جگ کی طرف اشارہ کیا جو اس کی بات سمجھتے شرمندہ ہوتی پانی نکالتے اسے گلاس تھما گئی۔ زرگام بستر پر بیٹھا گلاس منہ سے لگایا تھا، جبکہ نظریں اس کے وجود پر تھی جو آف وائٹ کلر کی شرٹ ٹروزر پہنے، اس کے ساتھ ریڈ دوپٹہ پہنے، بال کھلے رکھے بنا میک اپ اس کے سامنے کھڑی تھی، جو بہت پیاری لگ رہی تھی کہ زرگام نے گلاس اسے تھماتے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجک تھی اس کے حصار میں آ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تمہارا؟ زرگام کی آواز سنتے اسرا آنکھیں اٹھاتی اسے دیکھنے لگی، جس پر زرگام کا دل ڈوب کر ابھرا لیکن چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا جو کہ سنجیدہ سپاٹ تھا۔ اسرا نے نفی میں سر ہلایا، اس کے سینے سے سر ٹکا کے زرگام نے ماتھے پر بال ڈالے سر جھکاتے اس کے سر کو دیکھا۔ اسے یوں اداس وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ پریشان ہو رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے اپنے سینے سے اس کا سر اٹھایا اور ایک ہاتھ اس کے سیدھے گال پر ٹکایا اور اسے سہلانے لگا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ کیوں اداس ہو اتنی؟ گال سہلاتے نظریں بھی اس کے بڑے بڑے سرخ رخسار پر
تھی جیسے وہ بہت حسین چیز دیکھ رہا ہو، جبکہ لہجہ بے تحاشا نرم تھا کہ اسرا کی ہمت بندی۔ ہمیں مورے کی یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے زرگام نے نظر اس کے گال سے اس کی آنکھوں پر جمائے اور اس ایک نظر سے اسرا گھبراتی پلکیں جھکا گئی تھی۔ آپ کو نہیں پسند تو میں نہیں جاؤں گی۔ وہ گھبرانے لگی تھی زرگام کی خاموشی سے، جو کب سے صرف اسے دیکھ رہا تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ آپ کے لیے کھانا، اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا تھا جب زرگام نے اس کی بات کاٹی۔ کل چلیں گے، میرے ساتھ جاؤ گی اور میرے ساتھ ہی گھر واپس آؤ گی۔ اس کی بات سنتے اسرا خاموش ہو گئی تھی۔ رکنے کا وہ کیا بولتی، وہ بس جانے کو ہی راضی ہو گیا تھا۔ اسرا کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے سے زور سے لگتی اسے حق کر گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں زر، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے الفاظ اور اس کا انداز دیکھتے زرگام نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے کھولی تھی۔ سب سے بڑی غلطی تمہاری مجھے اچھا سمجھنے کی، بیبی ڈال، کیونکہ زرگام حالات بالکل اچھا نہیں ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے ایک جھٹکے سے بستر پر گراتا ہڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ نظریں پھاڑی اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ طنزیہ مسکرایا۔ اتنا بڑا فیور دیا ہے تمہیں، اس کے بدلے میرا بھی کوئی انعام بنتا ہے، لیکن ہم آپ کے لیے کھانا، مجھے کھانے کی بھوک نہیں ہے۔ وہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی بات کرتا لیمپ آف کر گیا تھا۔ کبیر اور نرمین آج صبح ہی حویلی آ گئے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد، وہ فلائٹ کے بعد وہ کافی تھک چکے تھے، اس لیے آرام کی خاطر روم میں داخل ہوئے تھے۔ فریش ہونے کے بعد کبیر شرٹ لیس بستر پر لیٹ گیا، جبکہ نرمین الماری میں کپڑے رکھنے لگی۔ بڑے تھکن ہو گئی ہے، آپ نے آتے ہی کام شروع کر دیا ہے۔ کبیر نے بستر پر لیٹے نرمین کی طرف کروٹ لیتے ایک ہاتھ کی مٹھی بناتے سر کے نیچے ٹکائے ہوئے بولا، تو نرمین نے پلٹ کر اسے دیکھا جو شرٹ لیس تھا، تو لال چہرہ واپس الماری کی طرف موڑ گئی، جس پر کبیر نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ہم بس یہ کپڑے رکھتے ہی فریش ہونے جا رہے ہیں۔ وہ بنا پلٹے بولی، جاؤ پہلے فریش ہو کر آؤ۔ کبیر نے کہا، نزو کا مرکز بھی وہی تھی جو اب اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ بس تھوڑے سے کپڑے رہ گئے۔ اس کے بعد وہ بنا پلٹے ہی کپڑے رکھنے لگی، جبکہ کبیر بے چین ہو رہا تھا، فی الحال اسے کام کرتے دیکھ، اس لیے بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ جانم، اگر 2 سیکنڈ سے پہلے تم فریش ہونے نہ گئی تو میں وہاں آ جاؤں گا۔ میرا وہاں آنا تمہارے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں شوہی تھی، لیکن بظاہر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو نرمی فوراً پلٹی اور کپڑے چھوڑ دے۔ کبیر کو غصے سے گھٹے واش روم میں جا کر بند ہوئی۔ کبیر ہنستا ہوا سیدھا لیٹا۔ تھکن تو واقع ہو گئی تھی، اور اپنے گھر کا سکون اور کہاں میسر آتا ہے۔ بلیک شلوار قمیض پہنے وہ باہر آئی، جبکہ دوپٹہ بستر پر ہی تھا۔ نرمی کی نظر کبیر پر پڑی، جو اس کا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈالے اس کی خوشبو میں مدہوش آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جسے دیکھ نرمی مسکرائی۔ اس کے قریب آتے دیکھا جو گہری نیند میں تھا اب شاید۔ وہ مسکراتے دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹانے لگی جو کبیر کی مٹھی میں تھا۔ وہ اسے ویسے ہی چھوڑتے کبیر کے ماتھے پر سے بال ہٹاتی وہاں لب رکھ گئی تھی، جسے محسوس کرتے کبیر نے آنکھیں کھولی۔ نرمی جھجکتی ہوئی سرد سے پیچھے ہونے لگی جب کبیر نے اس کے ہاتھ کے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ میرے جاگنے پر مجھے دیکھتی بھی نہیں ہو، اور جب میں سو جاتا ہوں تو۔ اس کی باری آواز جو کچھ نیند کی خماری تھی اور کچھ اس کی محبت کا خمار، بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب نرمین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہم تو بس، وہ آپ کے وال آپ کو تنگ کر رہے تھے تو ہم پیچھے کر رہے تھے، وہ منمناتے ہوئے کہنے لگی، تو کبیر کی آنکھیں مسکرائی۔ اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ گیا اور اس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، تو نرمین نظریں نیچے کی، کچھ شرمندگی سے تو کچھ شرماتے ہوئے گلابی ہونے لگی۔ میری زندگی، اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، یہ تمہارا حق ہے، اور اس حق کو جتانے کے بعد آئندہ کبھی شرمندہ مت ہونا۔ ہاں، اگر تم شرماؤ گی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، الٹا میں تمہیں مزید شرمانے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا، جبکہ نرمین بھی مسکراتی شرماتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے سکون دینے لگا، جبکہ نرم انگلیاں محسوس کرتی، اور اتنا آرام دہ حصار نرمین تھوڑی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ کبیر کی مسکراہٹ سمٹی اور سوچوں کا تسلسل اسرا سے جڑا، جیسے وہاں رہتے ہوئے بھی اس نے کئی بار کال کی تھی لیکن اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ جبکہ نرمین سے اس کی خیریت کی خبر وہ لے چکا تھا، جس پر اس نے بتایا تھا کہ وہ کبیر کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن کبیر پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔
اور اب کل ہی وہ اس کے گھر جا کر اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سوچ سے بالاتر کہ کل تو اس کی زندگی میں طوفان جیسا سما ہونے والا ہے، اسا شیشے کے سامنے کھڑی بال سلجھاتی کسی گہری سوچ میں گم تھی، کیونکہ زرگام اس بات سے انجان تھا کہ نرمین اور کبیر آ چکے ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان دونوں کے گھر میں غیر موجودگی کا سوچتے ہی زرگام اسے وہاں لے کر جا رہا تھا، ورنہ شاید وہ نہ ہود جاتا نہ اسے جانے دیتا۔ لیکن اب وہ اس منظر سے ڈر رہی تھی، جب وہ پھر نرمین کو دیکھتا اور اس کی یادیں تازہ ہوتی، یا وہ پھر کبیر کو دیکھتا اور اس کا غصہ اود آتا۔ وہ مزید کوئی بدگمانیاں نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ کیسے یہ سب سلجھائے۔ زرگام نے پیچھے سے آتے اسے حصار میں قید کیا تو وہ اچانک ڈرتے ہوئے آئینے میں اسے دیکھنے لگی۔ اتنا سہمی ہوئی کیوں ہو؟ زرگام نے اسے دیکھتے ہوئے سکون سے پوچھا۔ اس کے گدے میں منہ دیتے وہ اس کی مہک کو خود میں اتارنے لگا، جس کا وہ اڈکٹ ہو چکا تھا۔ اب اپنے بالوں میں اس کی سرسراہٹ محسوس کرتے اسا کی پلکیں کپکپائی تھی۔ وہ اس کے حصار میں پلٹی اور اس کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اور اس کے گرد ہاتھ باندھتی وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا کے، جبکہ زرگام اس کی خاموشی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھتا وہ اسے مزید قریب کر گیا۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ظاہر، بہت زیادہ، اتنی کہ جب آپ پاس نہیں ہوتے تو یہ سانسیں بھی مشکل سے آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جینے کے لیے اب سانسوں سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہ آنکھیں باندھ کے اسے ہر بار کی طرح بلا جھجک اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، جس پر زرگام سرشار ہوتے طنز یا مسکراہٹ سا جاتا، مزید اسے خود میں بھیج گیا۔ اسا کا اسے دل کھول کا اظہار کرنا زرگام خانزادہ کو شاید سب سے زیادہ پسند تھا۔ لیکن میں تو تم سے محبت ہی نہیں کرتا باربی ڈال۔ وہ مسکراتے جان بوجھ کر اس کا معصوم دل کچلتا تھا۔ اسا پیچھے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، جبکہ باہوں کے حصار جو ہی گردن میں سجا تھا۔ کیوں ہمیشہ ہماری جان نکال دیتے ہیں یہ کہہ کر ہم جانتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ مت تڑپایا کرے ہمیں۔ زرگام نے اس کے چہرے سے لٹے سنوارتے کان کے پیچھے کی اور اس کے آنسو سے بڑی نم آنکھیں دیکھی۔ مجھے پسند ہے تمہارے میرے لیے تڑپنا اسا۔ زرگام خانزادہ، یہ آنسو سے بڑی آنکھیں جو میرے لیے ہیں، یہ ہماری ننھی سی جان اپنی مٹھی میں قید کرنا، یہ سب پسند ہے مجھے۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھتا مسرور ہوتے بولا۔ اس کے ناک پر سجے دل پر لب رکھے تو اسا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ کیا آپ ہماری محبت کے ہاتھ ایسا بلا نہیں سکتے؟ ہم سے محبت نہیں کر سکتے؟ اسا کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ زرگام نے پیچھے سے اس کے بال مٹھی میں قید کیا۔ سارا شہر آلودہ ماحول غارت کرتے وہ بے دردی پر اتر آیا تھا۔ نہیں بھول سکتا سمجھی تمہارے لیے بھی نہیں، کیونکہ تم کوئی معنی نہیں رکھتی میرے لیے۔ یہ سب بول کر تم خود پر ظلم کرتی ہو، کبیر خانزادہ کی بہن ہو تم، اور اس سے جڑی کسی شے سے میں محبت نہیں کر سکتا۔ زرگام اس کے چہرے پر دبا دبا سا داڑا تھا، جب اسا آنکھیں باندھ کے سر میں اٹھتی ٹھسیں برداشت کرنے لگی۔ اس کا درد محسوس کرتے زرگام نے اپنی گرفت اس کے بالوں پر ڈھیلی کی تو اسا نے آنکھیں کھولتے شکوہ کنار نظر سے اسے دیکھا۔ اس کے الفاظ اس کی پکڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ ایک دن جو ہی آپ کی نفرت برداشت کرتے کرتے ہم مر جائیں گے، یہ سانسیں جس دن بند ہو جائیں گی، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ہونا کیا تھا اور نہ ہونا کیا ہوگا۔ اسا سے مزید اس کی بے روحی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے دھکیل گئی تھی، جبکہ زرگام ساکت سا ہو گیا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے جیسے زمین نے اس کے پیر جگڑ لیے ہوں۔ ہمیں یقین ہے ایک دن آپ یہ سر جھکا کر ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کی زندگی میں واپس آ جائیں، پھر اسی طرح ہم آپ کے کان میں سرگوشی کریں گے کہ دیکھیے زرگام خانزادہ، دل کی دنیا اس طرح بھی بدلتی ہے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر انگلی رکھتی چیخی تھی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ برداشت کی حد بس اتنی ہی تھی اس کی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، زرگام اس کا چہرہ دیکھتے ہلکی آواز میں بولا تھا، جیسے خود کو سمجھا رہا ہو کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ ہی خوفناک تھے اس کے لیے، کجا کہ ایسا ہونا۔ اسا کے آنسو لڑیوں کی صورت میں گر رہے تھے۔ وہ پیچھے ہوتی واش میں بند ہو گئی تھی، جبکہ زرگام پیچھے ساکت سا کھڑا رہ گیا تھا، جیسے دل تھم گیا ہو، جیسے اب منہ میں رکھی زبان کی ساری طاقت مسمار ہو گئی ہو۔ شام ہو چکی تھی، اسا تیار بیٹھی تھی، لیکن زرگام دوپہر سے گیا اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ کیا وہ اب اسے وہاں لے کر نہیں جائے گا؟ یہ سوچتے ہی اسے پریشانی ہونے لگی جب دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ چھوٹی بیگم، آپ کو صاحب نیچے بلا رہے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسا فوراً پلٹی اور جلدی عبایا پہنا
وہ باہر آئی تو زرگام سنجیدہ چہرہ لیے سامنے دیکھتا اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا تھا۔ اسا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ جا رہی ہو، میرے ہی ساتھ واپس آؤ گی، یاد رکھنا۔ اسا کی آنکھیں نم تھی، لیکن وہ یہ موقع بھی سب سے ملنے کا گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ سامنے سب اسے بے تحاشا یاد آ رہے تھے۔ گاڑی راستے کو رواں تھی۔ اسرا بار بار چہرہ موڑ کر زرگام کو دیکھ رہی تھی، جو سنجیدہ سا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسا کی جان جا رہی تھی یہ سوچتے جب اسے پتہ چلے گا کہ آج ہی کبیر اور نرمین آئے ہیں اور انہی سے ملنے آج گھر جا رہی ہیں۔ خان حویلی پر آتے ہی گاڑی تھمی تھی۔ اسرا نے پلٹ کر زرگام کو دیکھا جو خاموش سنجیدہ بیٹھا تھا۔ اب بھی آپ اندر نہیں آ رہے؟ کسی کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ اس کے بعد اسرا نے سکون بڑی سانس لی اور اسے اللہ حافظ کہتے ہوئے اتر گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے ملی تھی، جبکہ شاہانہ بیگم سے ملتے ہوئے بتحاشا ہو رہی تھی، جس پر انہوں نے اسے نم آنکھوں سے خاموش کرواتے سینے سے لگایا تھا۔ اچھا چلو بس کرو، سارا گھر بہا دو گی تم رو کا، اب ہم سے بھی ملو بھائی، لائن میں لگے ہیں ہم بھی۔ رحمہ نے اسے اتنا روتے دیکھ پیچھے سے آواز لگائی، جس کی بات سنتے وہ روتے روتے ہنسی اور اس کے گلے سے لگی۔ کیسی ہیں آپ رحمہ آپی؟ ہم تمہاری یاد میں آدھے ہو گئے ہیں اور تم ظالم لڑکی ہمیں پوچھتی بھی نہیں ہو۔ رحمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ بٹھایا تھا جب نرمین اور کبیر بھی ساتھ ہی نیچے آئے۔ کبیر کی تو جان میں جان آئی تھی اپنی بہن کو دیکھ کر، جبکہ نرمین بھی اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ کیسے ہیں لالا آپ؟ ہمیں آپ کی بہت یاد آئی۔ کبیر کے سینے سے لگتے اسے سکون آیا تھا، جبکہ کبیر نے بھی اسے گلے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ہم ٹھیک ہے گڑیا، آپ کیسی ہیں؟ کبیر اسے دور کرتے فکرمندی سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، جو نم آنکھوں سے اس کی فکر پر مسکرائی۔ جی لالا، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ نرمین سے ملتے وہ سب کے ساتھ آ بیٹھی تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے اسے جیسے ڈھیروں خوشیاں مل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی مسکراہٹ تھی۔ آج تم ہمارے ساتھ ہی رکو گے، زرگام لالا کو بتا دیا تھا نا؟ رحمہ کی بات سنتے اسا کی مسکراہٹ سمٹی۔ اسے زرگام کے جملے یاد آئے تھے، میرے ساتھ جا رہی ہو، میرے ہی ساتھ واپس آؤ گی، یاد رکھنا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جس سے کبیر بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں گڑیا، رحمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آج تم یہیں رک جانا، ہمارے ساتھ بھی وقت گزارو، شادی کی ہے تمہیں، پرایا تھوڑی کی ہے جو تم ایسے غائب ہو جاتی ہو۔ کبیر نے بھی اس بات پر زور دیا تھا۔ اس سے اسا کا یوں پریشان ہو جانا، انگلیاں مروڑنا، کسی سے بھی بات نہ کرنا، گھر ملنے نہ آنا کھٹک رہا تھا۔ اور اگر اس سب کے پیچھے زرگام ہنسا کہا تو وہ اس کے ٹکڑے کر دے گا، لیکن بخشے گا نہیں۔ نہیں لالا، وہ پھوپھو جانی اکیلی ہوتی ہے نا، تو مجھے آج اچھا نہیں لگتا انہیں ایسے چھوڑ کر آنا۔ زرگام کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتی اسے بچا رہی تھی یا خود کو بچا رہی تھی، نہیں جانتی تھی۔ کوئی بات نہیں گڑیا، میں پھوپھو سے بات کر لوں گا، لیکن آج آپ یہیں رکیں گی، کبیر نے روب سے کہا تھا، جس پر اسا کچھ بول نہ سکی، البتہ پریشان نظروں سے نرمین کو دیکھا تھا، جو شاید کہیں نہ کہیں اسے سمجھ رہی تھی۔ نرمین نے آنکھیں جھپکاتے اسے تسلی دی تھی، جسے کبیر خانزادہ کی چیل سی نظر نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ کبیر یہ دیکھ فی الحال خاموش تھا، جبکہ اس بارے میں وہ نرمین سے ضرور بات کرنے والا تھا۔ نرمین اور رحمہ اٹھتے کھانے کے معاملات دیکھتی کچن میں چلی گئی تھی۔ کبیر اسا کے پاس آ بیٹھا تھا، اسے ہنسار ملے تھا، وہ اس کے سر پر لب چما گیا تھا۔ گڑیا، آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہمیں، کوئی بات ہے تو ہم سے شیئر کریں۔ اسا نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، جو اس کی بظاہر ہوتی خوشی کے پیچھے کا درد محسوس کر رہا تھا۔ لالا ہم ٹھیک ہے، فقط اتنا کہتی وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ آپ زرگام کے ساتھ خوش ہیں؟ اب گھر بھی نہیں آتی کیا؟ اس کی وجہ زرگام ہے، کبیر نے کہا تو اسا نے فوراً پلٹتے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں لالا، وہ ہمارے پیپر تھے نا، تو اس لیے ہم نہیں آ سکے تھے، ورنہ زر اور پھوپھو تو کہتے ہیں کہ ہم خان حویلی چلے جائیں۔ وہ جھوٹ گرتی چہرے پر جھوٹی مسکان سجا گئے تھے، جبکہ کبیر ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ زرگام سلام کرتے گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے کبیر پر پڑی، جو اسا کو حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ وہیں رکتا اسے دیکھنے لگا، جبکہ شاہانہ بیگم زرگام کے پاس آتے اس کا ماتھا چوم گئی، جس پر وہ خاموشی سے سر جھکا کر اٹھا کبیر اور اسا پر نظر جما گیا، جو اسے دیکھتی ڈر رہی تھی کہ زرگام غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہ کرے، جبکہ زرگام خاموشی سے اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ کبیر کو اس نے سلام تک کرنا پسند نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبیر نے اس سے کلام کیا تھا۔ اسا نے شدت سے یہ خلش محسوس کی تو کبیر کا ہاتھ ہلاتی وہ اسے متوجہ کر گئی۔
لالا زر جس پر کبھی آنکھیں گما تھا اٹھ کر اس کے پاس آیا تو زرگام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ مینرز بھول گئے ہو یا مغرور ہو گئے ہو جو سسرالیوں سے سلام بھی نہیں کرو گے؟ کبیر کے طرز پر زرگام نے جبرے بینتے ایک ہراٹ نظر اسرا پر ڈالی تھی جس کا سانس اپنی لالا کی بات سنتے سینے میں اٹکا تھا۔ البتہ زرگام اپنے صبر کو آزماتے اٹھا اور اس کے گلے لگا۔ کیسے ہو؟ کبیر نے سوال کیا جس پر وہ سارا سبات میں ہلاتا واپس بیٹھ گیا۔ اس کی اگنورنس دیکھ کر کبیر کا دماغ گھوما تھا لیکن اپنی بہن کے لیے وہ برداشت کرتا واپس جا کر اسرا کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میری بہن نے بتایا ہے کہ تم کافی سختی کر رہے ہو اس پر، اسے یہاں آنے نہیں دیتے۔ کبیر نے شوق ہوتے جان بوجھ کے جملہ پھینکا تھا جس پر اسرا نے اپنے لالا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے حیران نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ آس پاس بیٹھے سب کبیر کی بات کو مذاق میں لیتے مسکرانے لگے۔ زرگام نے نظر اٹھا کر اسرا کو دیکھا تھا۔ اس ایک نظر میں کیا نہ تھا کہ اسرا کپ کپا گئی تھی، جبکہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اب وہ بھی مغرور انداز میں ٹیک لگاتے بیٹھا تھا۔ اور کیا کیا کہا ہے ہماری بیگم نے آپ سے؟ زرگام کی نظر اور اس کے چبائے ہوئے لفظوں کو محسوس کرتے اسرا کی جان نکلی تھی۔ نہیں لالا، ہم نے کب کہا آپ سے ایسا؟ ہم نے ایسا نہیں کہا زر، وہ گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ برداشت کے باوجود خوف سے اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی جسے کبیر نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے گڑیا؟ میں تو صرف مذاق کر رہا ہوں، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کبیر کی مشکوک اور فکر مندانہ آواز پر وہ آنسو پیتی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ لالا ہم ابھی آتے ہیں، آپو کے پاس ہے۔ وہ زرگام کو اگنور کرتے کبیر کے پاس سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ زرگام کی تیز نظروں نے اسرا کی پشت کو دور تک پیچھا کیا تھا، جبکہ غصے کی آگ سینے میں جلنا شروع ہو چکی تھی جو آج کتنی بڑھنے والی تھی اور کس طرح پھٹنے والی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ سب نے سکون بڑے ماحول میں کھانا کھایا تھا، جبکہ نرمین ایک بار بھی زرگام کی طرف غلطی سے بھی نہ گئی تھی، جسے دیکھ کبیر بھی مطمئن تھا۔ اسرا گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ جب سے زرگام جہاں آیا تھا سکون کا سانس اسے میسر نہیں ہوا تھا اور وہ یہاں رکنے کا تو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زرگام کتنے ضبط سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہی رکنے کا سنتے کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ فردان کا لیٹ آیا تھا اور آتے خوشی سے اسرا کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ زرگام کے گلے لگ رہا تھا جو مسکراتا ہوا اسے بغل گیر ہوا تھا۔ ارے یار کہاں غائب ہو گئے تم؟ ہماری گڑیا کو لے کر ہم تو ترس گئے تھے۔ فردان نے مسکراتے اسے چھیڑا۔ میں نہیں، تم غائب ہو گئے تھے، ہم تو ہمیشہ سے یہی ہیں۔ کبیر اور فردان میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ زرگام ہار زدہ کیونکہ حقیقتاً فردان بالکل الگ تھا۔ وہ کبیر کی طرح مغرور نہ تھا بلکہ سب کے ساتھ مل جل کر رہنے والا تھا۔ سب ہی آپس میں ساتھ تھے، جبکہ اسرا نرمین کے کمرے میں موجود تھی۔ آپو پلیز کچھ کرے، ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ زر نہیں جان دیتے، آپ لوگ آ چکے ورنہ وہ کبیر لالا کے لیے مجھے یہاں لے کر کبھی نہ دے۔ میں وہاں جا کر ان کا غصہ برداشت کر لوں گی، لیکن اگر میں یہاں رک گئی تو بہت برا ہوگا۔ اسرا کے چہرے پر خود صاف جھلک رہا تھا جس پر اسرا پریشانی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا اسرا آپ کو؟ آپ ایسی تو نہیں تھی، ہماری گڑیا تو بہت بہادر تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نرمین اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی تھی کہ اسرا گہرا سہارا ملتے ہی پھول پھول کر رونے لگی۔ آپو ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہم زر سے محبت کرنے لگے ہیں بے حد بے تحاشا اور انہیں اس درد میں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کبیر لالا سب سلجھا لے تو شاید کچھ بات بنے، لیکن کبیر لالا اپنی انا کے چلتے اور ہماری محبت میں مزید کچھ غلط کر دیں گے، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے آپو، ہم مر جائیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنا دل ہلکا کرنے لگی، جبکہ نرمین بھی اسے سہارا دیتی کبیر کے بابت سوچنے لگی۔ یہ معاملات اس کے کبیر سے بات کرنے پر ہی بہتر ہو سکتے تھے۔ ہم آپ کے لالا سے بات کریں گے، دیکھیے گا آپ وہ مان جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو جائے گا صاحب، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ نرمین اپنی طرف سے اسے تسلی دینے لگی، جبکہ اسرا اس سے دور ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ابو، لالا کبھی ان سے معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ ہمیں زرگام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ ہم سب برداشت کریں گے لیکن ان سے دور نہیں ہوں گے۔ اس کی بات سنتے نرمین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں اسرا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ کے لالا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ وہ زرگام لالا سے بات کرتے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، ہمیں یقین ہے ان پر۔ نرمین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تھا، جبکہ اسرا پھر روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ نہیں ابو پلیز نہیں، آپ کچھ مت بتائیے گا لالا کو، پلیز نہیں۔
اس کو اس طرح روتے نڈھال دیکھتے نرمین خاموش ہوتے اسے چپ کروانے لگی۔ اسے فریش کرتے منہ ہاتھ دھلاتے نرمین نے اسے سنبھالا تھا۔ چلیے اب نیچے چلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ بھی کہے آپ واپس چلی جائیے گا اور زرگام لالا کو سمجھائیے گا، ہمیں یقین ہے وہ آپ کی بات سن لیں گے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے بہت سکون ڈالا ہے، بہت محبت ڈالی ہے، ایسا ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اتنے دنوں میں زرگام لالا کوئی انسیت نہیں ہوئی ہے ہوگی آپ سے، اور وہ تو آپ کے شوہر ہیں، بس کچھ محبت کی، کچھ توجہ کی ضرورت ہے انہیں، پھر وہ آپ کے ہو جائیں گے۔ بس فی الحال کسی بھی چیز کو ان پر فوقیت مت دے جس کی وجہ سے وہ آپ کو غلط سمجھے۔ آپ سمجھ ہی ہیں نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نے اس بات میں سر ہلایا تھا جبکہ نرمی اس کا گال چومتی چہرے کو ڈھکتی نیچے آئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آنے لگی، جن کے بالکل سامنے زرگام خانزادہ بیٹھا تھا جبکہ ایک سائڈ پر کبیر خانزادہ۔ زرگام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہیں ٹھہر گیا۔ سامنے نرمی سفید سوٹ سفید حجاب میں اسرا کا ہاتھ تھامے نیچے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، ہاں یہ وہی آنکھیں تھیں جن کے سحر میں وہ بھٹکا تھا، لیکن اسرا کے بعد سے وہ حسین آنکھیں، وہ حسین چہرہ شاید اس کی زندگی سے کہیں غائب ہو گیا تھا، کیونکہ آس پاس اسرا نے اپنی محبت کا ایسا جال پھینک دیا تھا جس نے چاروں طرف سے زرگام کو قید کر لیا تھا۔ وہ نظریں نیچے کرتا آنکھیں بند کرتا گہرا سانس لینے لگا جبکہ کبیر نرمین کو سامنے دیکھتا ماتھے پر بال سجا گیا تھا۔ وہ نیچے کیوں آئی تھی، وہ بھی اسے غلیظ انسان کے سامنے؟ کبیر نے نرمین کو گھورا تھا جو اس کی گوری سے بے نیاز اسرا کا ہاتھ تھامے نیچے آئی تھی۔ چلو اسرا ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زرگام سپاٹ چہرہ لیے کھڑا ہو گیا تھا جبکہ اسرا کا سانس سینے میں اٹکا۔ جی ہم تیار ہیں، چلیے۔ اسرا نے ہمیں ورتی جب کبیر نے روکا۔ اسرا آج یہیں رکے گی ہمارے ساتھ؟ کبیر نے بھی سنجیدہ لہجے میں جتایا تو نرمین نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ زرگام نے غصے بھری نظروں سے کبیر کو دیکھا جو اس نے بھی آگے سے جتاتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسرا میرے ساتھ گھر جائے گی، موری کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھا کبیر کو دیکھ کر بولا تھا، کوئی بات نہیں، یہ پھپھو کا بھی گھر ہے، انہیں بھی میں صبح یہیں لے آؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ کبیر کی بات پر زرگام نے اسرا کی طرف شعلے وار نظروں سے دیکھا تھا جبکہ دارجان نے بھی ماحول کو گرم ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا زرگام، اسرا کو آپ یہیں چھوڑ دیتے، آج رات تو بہتر ہوتا، ہم سب تو صحیح سے اس سے ملے بھی نہیں۔ دارجان کی بات پر زرگام نے ضبط سے آنکھیں باندھ کی، یہی تو وہ شروع سے کرتے تھے جو کبیر کہتا تھا۔ دارجان میں پھر اسے جلد ہی لے آؤں گا، آپ فکر مت کریں۔ بامشکل ادب میں رہ دے، اس نے جواب دیا تھا اور پھر اسرا کو دیکھا تھا جو وہی آنکھوں میں آنسو بھرے وہی جمی کھڑی تھی۔ اگر رکنا چاہتی ہو تو بتا دو۔ زرگام کا لہجہ سرد تھا جسے محسوس کرتے اسرا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں ہم تیار ہیں، چلیے۔ اسرا گھبراتی ہوئی آگے بڑھی تو کبیر نے غصے کی تپش لیے زرگام کو دیکھا جو پلٹ کر سب کو ایک آواز اللہ حافظ کرتا جا چکا تھا۔ پیچھے اسرا بھی بمشکل آنسو روکتے سب سے ملتی اس کے پیچھے روانہ ہوئی تھی۔